BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں صبا اعتزاز. دولت اسلامیہ کے ہاتھوں امریکی صحافی کے قتل پر امریکہ میں غم و غصہ. ویڈیو میں جیمز فولی کو ذبح کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے. اسلام آباد میں گزشتہ کئی روز سے ہزاروں کارکن اپنے رہنماؤں کے سیاسی نعروں تلے احتجاج کر رہے ہیں. کیسے گزر رہے ہیں یہ لوگ اپنے شب و روز؟ اور سویڈن میں 12 سنگوں کی افزائش نسل کرنے والے سامی قبیلے کے لوگ اپنا طرز زندگی چھن جانے کے خوف سے سراپا احتجاج. امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اس ویڈیو کی تصدیق کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کو ایک امریکی صحافی جیمز فولی کا سر تن سے جدا کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے. اس ویڈیو کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے، لیکن وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اس کی تصدیق کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. شدت پسندوں کا کہنا ہے کہ امریکہ کی طرف سے عراق میں دولت اسلامیہ پر بمباری کے بدلے میں جیمز کو قتل کیا گیا. تفصیل عامر احمد خان سے. وہ ایک صحافی تھے جو جنگ زدہ علاقوں کی کہانی بتانا چاہتے تھے. اس سے قبل وہ لیبیا میں بھی 40 دن تک شدت پسندوں کی قید میں رہے. 2012 میں انہوں نے BBC کو بتایا کہ جنگ زدہ علاقوں میں پھنسے لوگوں کی کہانیاں بتانے کی خواہش انہیں بار بار ایسی جگہوں پر لے جاتی ہے. یہ ہمارا کام ہے. میں نے عراق میں 2008 میں جنگ پر رپورٹنگ شروع کی. جنگ میں ہونے والے واقعات مجھے اپنی طرف مائل کرتے ہیں اور میں ان کہانیوں کو سامنے لانا چاہتا ہوں جو پہلے نہیں بتائی گئیں. میں واقعات کے انسانی پہلو میں دلچسپی رکھتا ہوں. وہاں تشدد ہے، لیکن ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ لوگ کون ہیں، اور یہی چیز ہمیں اس جانب لے جاتی ہے. ان کی بازیابی کی مہم کے لیے شروع کیے گئے فیس بک صفحے پر ان کی والدہ کی جانب سے پوسٹ کیے گئے پیغام سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی ہلاکت کی خبر کو تسلیم کر لیا ہے. شدت پسندوں کا کہنا ہے کہ انہیں عراق میں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں پر امریکی فضائی حملوں کے بدلے میں قتل کیا گیا. منظر عام پر آنے والی ایک ویڈیو میں ایک شخص کو انہیں ذبح کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے. برطانوی لہجے میں انگریزی بولنے والا یہ شخص پھر دھمکی دیتا ہے کہ اگر صدر اوباما نے دولت اسلامیہ پر حملے بند نہ کیے تو ان کی قید میں ایک دوسرے امریکی شہری کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. امریکہ نے دولت اسلامیہ کی کرد علاقوں میں پیش قدمی روکنے اور پناہ گزینوں کے تحفظ کے لیے اس ماہ کے آغاز میں فضائی حملے شروع کیے تھے. ان حملوں سے دولت اسلامیہ کی پیش قدمی روکنے اور موصل ڈیم کو ان کے قبضے سے چھڑانے میں مدد ملی. ایک اندازے کے مطابق تقریباً 500 برطانوی شہری دولت اسلامیہ میں شامل ہیں. ان برطانوی افراد کو ان پروپیگنڈا ویڈیوز میں دیکھا گیا ہے جن میں وہ ساتھی مسلمانوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. ہمارے علم میں ہے کہ برطانوی شہریوں کی ایک بڑی تعداد ممکنہ طور پر ان پرتشدد واقعات میں ملوث ہے اور دولت اسلامیہ اور دیگر شدت پسند تنظیموں کے ساتھ مل کر جہاد کر رہے ہیں. جیمز فولی کو ہلاک کرنے والے شخص کی شناخت تو ابھی نہیں ہو سکی، لیکن بظاہر وہ شفاف نظر آتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اگر اسے دوبارہ موقع ملا تو وہ ایسا ہی کرے گا. عامر احمد خان، BBC نیوز. جیسا کہ آپ نے رپورٹس میں دیکھا، دولت اسلامیہ میں شامل کئی افراد کا تعلق برطانیہ سے ہے. حکام کا خیال ہے کہ بہت سے مبینہ جہادی وسطی برطانیہ کے شہر برمنگھم اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے BBC کے برمنگھم اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیبر پارٹی کے پارلیمانی رکن خالد محمود. خالد، یہ جو ویڈیو ریلیز ہوئی ہے، کہا جا رہا ہے کہ بظاہر قاتل کے لہجے سے لگتا ہے جیسے وہ برطانوی شہری ہے. آپ کو کوئی حیرت ہے کہ اس حد تک یہاں سے برطانوی مسلمان اس قتل عام میں ملوث ہیں؟ جی، کوئی حیرت نہیں ہے اس میں تو تقریباً پچھلے 3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے کافی لوگ جا رہے ہیں جو اس جنگ میں شامل ہیں. وہ القاعدہ کے اور ISIS کے حق میں وہ لڑنا چاہتے ہیں اور لڑ رہے ہیں. سب سے پہلے جو تھے وہ سیرین ایکسپیٹریٹس تھے جنہوں نے جانا شروع کیا، پھر کردوں نے شروع کیا، پھر ساؤتھ ایسٹ ایشین وہ تھے جو یہاں کافی شام سے شیخ آئے ہوئے تھے، ان کی جو فالو کرتے تھے انہوں نے شروع کیا، اور پھر القاعدہ کے جو یہاں کچھ جو ایکسٹریمسٹ ہیں جو ایلیمنٹ لوگوں کو ایسے برین واش کرتی ہے، ان لوگوں نے بھی شرکت کی ہے. پچھلے 3 سال میں میں سمجھتا ہوں کہ جو فگرز آفیشیل آ رہے ہیں 500 کے، وہ میں سمجھتا ہوں بالکل غلط ہے. وہ کم سے کم میں نے کہا 1500 سے لے کر 2000 تک لوگ وہاں لازمی ہیں. اب
ٹھیک ہے، برطانوی حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ جو یہ لوگ ہیں یہ واپس آ کر بھی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. کتنا بڑا خطرہ ہے آپ کی نظر میں؟ کافی حد تک خطرہ ہے، اور پر یہ گورنمنٹ کی ہی ناکامی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہاں ہمارے بارڈر کنٹرول جو ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں، ان کے پاس اتنا سٹاف نہیں ہے کہ وہ اس کی جو ہے پابندی کر سکیں. لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کون لوگ واپس آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، کتنا عرصہ باہر رہے ہیں. جب تک وہ ویٹنگ نہیں ہوگی تو تب جو مرضی چاہے وہ واپس آ سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کے اس میں بڑی نااہلی ہے جو انہوں نے اپنی پالیسیز کو ٹھیک نہیں کیا. اور یہاں تک کہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ بھی گورنمنٹ کی نااہلی ہے کہ انہوں نے پہلے سوچا کہ ہم اساد کی گورنمنٹ کو اڑا دیں گے تو انکریج کیا لوگوں کو. جی خالد، یہ بتائیے گا جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو تعداد ہے یہ 500 سے بھی زیادہ ہے شاید، تو کیا وجہ ہے؟ جلدی سے بتائیے گا کہ یہاں کے مسلمان برطانوی جو ہیں وہ کیوں شدت پسند سوچ کی طرف راغب ہو رہے ہیں؟ کافی حد تک لوگ جو ہیں وہ ریڈیکلائز ہو رہے ہیں یہاں، اور کمیونٹی کا بھی اس میں کچھ حصہ ہے جو انہوں نے دیکھنا کہ اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. پر گورنمنٹ نے پچھلے 3.5-4 سال سے جو پریونٹ یہاں کام تھا وہ بھی نہیں کر رہے ہیں. اس میں کافی اور اضافہ ہو رہا ہے اور ہمیں روکنے کی کوشش کرنی چاہیے بہت کمیونٹی اور گورنمنٹ کے حساب سے. بہت شکریہ خالد محمود ہم سے بات کرنے کا. اس موضوع پر سوشل میڈیا میں آنے والی آراء پر بھی نظر ڈالتے ہیں. غلام مصطفیٰ بدین سے لکھتے ہیں، کسی کو قتل کرنا انسانیت کے بالکل خلاف ہے. اف خدایا، صحافی کا قصور کیا تھا؟ غوری ایرک لندن سے لکھتے ہیں، صحافی کو قتل کرنے کا مطلب یہی ہے کہ دولت اسلامیہ کے برے عزائم سے پردہ نہ اٹھے. زاہد عمران لاہور سے لکھتے ہیں، اس کے بعد اب مشرق وسطیٰ میں حالات مزید خراب ہوں گے. آپ بھی چاہیں تو ٹویٹر اور فیس بک کے ذریعے اپنی رائے ہمیں دے سکتے ہیں. سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور پاکستان عوامی تحریک کے قائد ڈاکٹر طاہر القادری کو اسلام آباد کی کانسٹیٹیوشن ایونیو پر غیر قانونی طور پر گھسنے کے الزام میں طلب کر لیا ہے. دونوں جماعتوں کے دھرنوں کا آج 6واں روز ہے اور شرکاء کی تعداد بدلتے حالات کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے. ہمارے ساتھی امبر شمسی نے دونوں دھرنوں کے شرکاء سے بات کر کے ان کے موڈ کو جانچنے کی کوشش کی. 30 سالہ سید رضوان علی 2 ہفتے سے پاکستان عوامی تحریک کے لانگ مارچ میں شامل ہونے کے لیے فیصل آباد سے گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں. سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے، اسی لیے امرود کی پیٹیوں کی بھی چیکنگ ہو رہی ہے. کرپٹ نظام میں تبدیلی چاہتے ہیں تاہم کوئی واضح لاہ عمل بتا نہیں پاتے. نظام کیسے تبدیل ہوگا؟ الیکشن ریفارم ہو، دوبارہ اپنا الیکشن کمیشن بنایا جائے اور جو لوگ کرپٹ ہے ان کو نکالا جائے اور بلدیاتی نظام بنایا جائے. اس طرح جو بھی. اور یہ کون کرے گا؟ یہ ڈاکٹر طاہر القادری کریں گے اور ان کی عوام کرے گی. یہ شاہراہ ریاست اور حکومت کی شاہراہ سمجھی جاتی ہے اور اس وقت سینکڑوں کارکنوں کا ڈائننگ روم، لاؤنج اور واش روم ہے. پارلیمنٹ کے سامنے شارع دستور پر اس وقت پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں کی بڑی تعداد ہے جو کل رات یہاں پر آئے تھے. پاکستان تحریک انصاف کے بھی کچھ گنے چنے کارکن ہیں جو یہاں رات کو آئے تھے، انہوں نے رات گزاری تھی. اس طرف خان صاحب کا کنٹینر ہے، جبکہ پاکستان عوامی تحریک کے کارکن جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں. یہ سب کارکن انتظار میں ہے کہ ان کے لیڈر ان کو کیا فیصلہ بتاتے ہیں. وہ پر امید ہے کہ ان کے مطالبات مانے جائیں گے. پشاور سے آنے والے ڈاکٹر ناظم حمید خٹک عمران خان کی کال پر کل ہی شریک ہوئے اور انہوں نے اپنے 5 دوستوں سمیت پارلیمنٹ کے سامنے گرین بیلٹ پر اپنا بوریا بستر بچھایا. کتنی چھٹی لے کے؟ میں منیمم تو 3 ڈیز کی لے کے آیا ہوں. سنڈے تک اپنی ہو جائے گی تو منڈے کو شاید جوائن کروں، لیکن اگر اس سے ایکسٹینڈ کرنی پڑے تو بھی شاید کرا دوں. انقلاب اور آزادی کے نام پر گانا بجانا چل رہا ہے، جبکہ پیچھے سیاسی پہیہ اس بحران سے نمٹنے کے لیے چلتا جا رہا ہے. امبر شمسی، BBC نیوز، اسلام آباد. عالمی خبروں پر ایک نظر. غزہ میں جنگ بندی کے خاتمے کے بعد اسرائیلی حملوں میں کم از کم 11 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں. ان میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں. حماس کے جلا وطن رہنما موسیٰ ابو مرزق کے مطابق تازہ حملوں میں حماس کی القسام بریگیڈ کمانڈر کی اہلیہ اور بچی ہلاک ہوئے ہیں. امریکی ریاست میزوری میں پولیس کے ہاتھوں ایک اور سیاہ فام لڑکی کی ہلاکت کے بعد حالات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والا شخص چاقو سے مسلح تھا اور انہیں للکار رہا تھا. اس سے پہلے سینٹ لوئس میں 9 اگست کو پولیس نے ایک سیاہ فام نوجوان کو ہلاک کیا تھا، جس کے بعد علاقے میں ہنگامے شروع ہو گئے تھے.
जापान के शहर हिरोशिमा में मिट्टी के तौदे गिरने से 32 अफराद हलाक हो गए हैं। वाक़या बुध की सुबह तूफानी बारिश के नतीजे में पेश आया। जापान के महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों में 1 माह के बराबर बारिश की मिकदार रिकॉर्ड हुई है। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, शाम में कम उम्र लड़कियों की शादियों से पैदा होने वाले मसाइल और खूबसूरत नज़ारों वाली स्वीडन की इस वादी में बसने वाले सामी लोग इन दिनों क्यों सरापा एहतजाज हैं। वेलकम बैक। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शाम में जारी लड़ाई के बायस मुल्क छोड़ने वाले पनाहगज़ीनों में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की ज़बरदस्ती शादियों में तेज़ी से इजाफा हुआ है। आम तासुर यह है कि पनाहगज़ीन ख़ानदान लड़कियों की हिफाजत के लिए उनकी शादियाँ जल्दी करा देते हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि कमसिन लड़कियों की शादियाँ गुर्बत की वजह से कराई जा रही हैं। उर्दन के पनाहगज़ीन कैंप से और लगैरन की रिपोर्ट पेश कर रही हैं हनिया अली। ज़ातारी पनाह गुज़ीन कैंप में चंद घंटे पहले पैदा होने वाले तासीर की वालदा आमना सिर्फ 16 बरस की हैं। शाम में होने वाली जंग ने आमना का घर और बचपन दोनों छीन लिए। दाई इसे एक अच्छी माँ बनाने की तरबियत दे रही है, लेकिन आमना को स्कूल जाकर तालीम हासिल करना ज़्यादा पसंद है। लेकिन वालिदैन ने कम उम्री में ही इसकी शादी करा दी। क्लिनिक के बाहर लड़कियों की कम उम्री में शादी ना करवाने की तलकीन की जा रही है। आप 17 बरस की उम्र से लेकर 12 और 13 बरस तक की बच्चियों की शादियां करा देते हैं, लेकिन वो ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकती। इस कैंप में मौजूद ख़ानदान अपनी बेटियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए तरीक़े ढूंढते रहते हैं। शाम के कुछ लोगों के यहाँ तो कम उम्री में शादियाँ करवाना एक रिवायत है, लेकिन दीगर के लिए शाम की जंग कम उम्री में शादी का बायस बन गई है। कैंप के करीबी शहर माफ्राक में बहुत सी कम सिन लड़कियों को फ़रोख्त कर दिया जाता है। इनके ज़्यादातर ख़रीदारों का ताल्लुक़ अरब ममालिक से होता है। ये लोग ज़रूरतमंद ख़ानदानों की मदद करते हैं, लेकिन इस सवाल के साथ कि क्या आपके घर में बेटियाँ हैं। 14 बरस की इस लड़की की शादी कुवैत के एक 50 साला शख्स से कर दी गई, जिसने इसे माँ बनाने के बाद छोड़ दिया। अमूमन शादी के दिन लड़कियां जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश होती हैं, लेकिन मेरे लिए ये उदास तरीन दिन था। मुझे हर कोई हंसने या रोने के लिए कह रहा था, लेकिन मेरे एहसासात पर तो सिर्फ खौफ तारी था। इसकी माँ कहती है कि इन्हें अपने 7 बच्चों की परवरिश करनी थी, तो मजबूरन अपनी बेटी को तकरीबन $15,000 में फ़रोख्त कर दिया। लेकिन वो अपनी औलाद को फिर कभी इस तरह कुर्बान नहीं करेंगी। पनाह गुज़ीन कैंप में आज इस 13 बरस की लड़की की शादी का दिन है। ऐसे लग रहा है जैसे वो गुड्डा गुड्डी खेल रही है। लेकिन अब इस कैंप में इन कमसिन दुल्हनों की शादियां गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं, बल्कि एक हौलनाक हकीकत बन चुकी हैं। और लगैरन की रिपोर्ट पेश कर रही थी हनिया अली। और अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर कौन सी खबरें ज़्यादा मकबूल हैं। इस्लामाबाद में आज़ादी और इनकलाब मार्च पर हमारे लाइव अपडेट सबसे ज़्यादा पढ़े जा रहे हैं। इसके अलावा नामानिगार वसतुल्लाह खान का कॉलम जब स्टेट रेट क्रेन से लटक जाए में बहुत दिलचस्पी है। स्वीडन में बसने वाले सामी अफराद एक तवील अरसे से खाना बदोश तर्ज ज़िंदगी अपनाए हुए हैं। ये कम्युनिटी न सिर्फ स्वीडन बल्कि नॉर्वे से लेकर रूस के जजीरा नुमा इलाके कोला तक बसी है। मगर स्वीडन में एक बरतानवी माइनिंग कंपनी और सामी लोगों के दरमियान आयरन ओर की ड्रिलिंग पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। एक तरफ माशी तरक्की है तो दूसरी तरफ रवायती तर्ज ज़िंदगी को ख़तरा। स्वीडन के शुमाल से नामानिगार स्टुअर्ट ह्यूज़ की रिपोर्ट। सामी कैलेंडर में 8 मौसम होते हैं और हर मौसम बारहसिंगे या रेंडियर की जिंदगी के किसी मरहले से जुड़ा है।
पहाड़ों पर चरवाहे नए पैदा होने वाले रेंडियर का ऐलान कर रहे हैं, जो अब यहाँ दौड़ते फिरते नजर आएंगे। यहाँ तक कि वादियों में भी रेंडियर अपना निशान छोड़ जाते हैं। और यही वो जगह है जो कि आयरन ओर की खुदाई के लिए तजवीज़ की गई है और जहाँ बरतानवी कंपनी बेओवुल्फ माइनिंग तजर्बाती ड्रिल कर रही है, लेकिन मुकामी लोग इसके खिलाफ हैं। स्वीडन की हुकूमत मेरे सामी लोगों के खिलाफ जो कर रही है वो इंतहाई अफसोसनाक है। हमें लगता है कि हमारा इस ज़मीन से गहरा ताल्लुक है। कैलेक मुजाहिरों का मरकज़ रहा है। कारकुनों का कहना है कि यहाँ कानकनी से रेंडियर के सामी चरवाहों की ज़िंदगी पर तबाहकुन असर होगा, लेकिन एक करीबी कस्बे यॉकमॉक में इस मंसूबे पर राय मुनक़सिम है। बिलाशुबा मंसूबे के मुज़मरात भी हैं, लेकिन हमारा ख्याल है कि हमें इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे नर्सों, बढ़इयों, वेल्डरों और हर तरह की मुलाजमतों के मौके मिलेंगे। स्वीडन में गुज़िश्ता बरस एक नई मादनियाती पॉलिसी का ऐलान किया गया है। हुकूमत आने वाले 15 बरसों में कानों की तादाद में 3 गुना इजाफा करना चाहती है, लेकिन मसला ये है कि बेशतर मुजव्वज़ा कानें यहाँ शुमाल में वाक़ हैं। सामी लोगों का ये कहना है कि हुकूमत को ये फ़ैसला करना है कि इक़्तिसादी फ़ायदा अहम है या उनका तर्ज़ ज़िंदगी। नामानिगार स्टुअर्ट ह्यूज़ की रिपोर्ट। अगर आप आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो अब हमारे नए YouTube चैनल youtube.com/BBC उर्दू पर भी देख सकते हैं। यहाँ आप हमारे पुराने प्रोग्राम और इनमें शामिल रिपोर्ट्स भी देख सकेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये तो था आज का सैरबीन। कल के प्रोग्राम में देखिएगा, इंडोनेशिया में ख़वातीन स्कार्फ पहनने के बावजूद मौलवियों की तनकीद का निशाना क्यों बन रही हैं। देखिएगा bbcurdu.com और आज न्यूज़ पर। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @सबा-एतजाज़। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के जरिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। और सैरबीन की टीम और सबा-एतजाज़ को अब इजाज़त दीजिए। शब बखैर।